ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر، گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی نسبت سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ کتاب اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اسے دیکھنا بھی ثواب ہے، اسے محبت سے چھونا بھی ثواب ہے، سینے سے لگائیں گے جب بھی ثواب ملے گا، آنکھوں سے لگائیں گے جب بھی ثواب ملے گا، اور کوئی پڑھتا ہے اگر اس کے پڑھنے کو سنیں گے جب بھی ثواب ملے گا، خود پڑھیں گے جب بھی ثواب ملے گا۔ اس قرآن کا اعجاز کیا ہے کہ اگر اس قرآن کو آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا نام بدل جاتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، آپ نے اس قرآن کو اگر یاد کر لیا تو آپ حافظ عبد الرحمن یا حافظ عبداللہ ہو گئے۔ اگر آپ نے اس قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کے نام کے ساتھ قاری لگ جائے گا، قاری صاحب۔ اگر آپ نے اس قرآن کے معانی اور مفہوم کو صحیح سے بیان کیا تو آپ کے نام کے ساتھ مفسر قرآن کا لقب لگ جائے گا۔ اگر آپ اس قرآن کو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھائیں گے تو آپ کے نام کے ساتھ مدرس کا لفظ لگ جائے گا۔ جو قرآن جو ہے انقلابی کتاب، اس قرآن سے جو انسان چمٹ گیا اللہ تعالیٰ اس کو پوری دونوں جہان میں کامیاب کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئیے ادھر آئیے، سامنے آ جائیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دنیا میں راستہ ہر انسان بتاتا ہے، لیکن قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن کجی نہیں ہے اس کے اندر۔ اقوام مبالغے کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا باپ اس کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، کیوں؟ تاکہ بچہ گرنے سے بچ جائے، کہیں ٹھوکر لگے تو ٹھوکر سے بچ جائے، اور جہاں تک ان کو لے جانا مقصود ہوتا ہے اس منزل تک بچہ آسانی سے پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے قرآن نے بھی انسان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری انگلی پکڑ کر چلو گے، میرے راستے پر چلو گے، مجھ سے چمٹ کر رہو گے تو میں تمہیں بالکل سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ لیکن باپ اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے کب چلاتا ہے؟ جب باپ کو بیٹے سے شفقت ہو اور بیٹا بھی فرما بردار ہو۔ اگر بیٹا نافرمان ہو تو باپ ان کو راستہ نہیں بتاتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہے شفا ہے، سراپا شفا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ایک حکیم کے پاس جائیں، حکیم جب نسخہ بناتا ہے تو وہ نسخے میں اگر وہ کچھ دوائیں اوریجنل اور کچھ دوائیں ڈپلیکیٹ ملا دے تو وہ دوائی کارگر نہیں ہوتی، مریض کو شفا نہیں ملتی۔ مریض بڑے یقین کے ساتھ وہ دوا کھاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ملاوٹ ہے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن سے ہم چمٹ تو گئے لیکن صحیح دل سے نہیں چمٹے۔ جہاں جتنا اپنا مقصد ہے اتنا ہی ہم نے ان کو سینے سے لگایا، اور جہاں اپنا مقصد پورا ہو گیا اس کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وابستگی اور تعلق کی جو ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ملاوٹ ہوگی تو آپ جو ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ جیسے پہلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ وہ لوگ اس وقت تک کامیاب رہے جب تک کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کے پیروکار رہے، ان کی باتوں کو انہوں نے مانا تو وہ کامیاب رہے، اور جب ان کے ہاتھ راستے سے ہٹ گئے تو پھر وہ ناکام ہو۔ تو ہم جس نبی کے امتی ہیں یہ آخری نبی ہے، آخری پروفیٹ ہے، اس کے بعد کوئی پروفیٹ آنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے جو کتاب ہمیں دی ہے رہتی دنیا تک کے لیے اس کے اندر ہدایت۔ آپ دیکھیے، کوئی پہلے سائنس کیا کہتی تھی؟ سورج گھوم رہا ہے، چاند گھومتا ہے۔ اب اس کی تحقیق ہو گئی، نہیں چاند نہیں گھومتا ہے، زمین گھومتی ہے۔ پھر ابھی تحقیق ہو رہی ہے، یہ ابھی تحقیق کر رہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ سمجھے؟ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر باضابطہ صاف کہہ دیا
کہ چاند اپنے میقات میں ہے، سورج اپنے میقات میں ہے، نہ یہ اس سے ٹکراتا ہے نہ یہ اس سے ٹکراتا ہے، یہ آپس میں گردش کر رہے ہیں۔ سائنس کا جو معاملہ ہے بدلتا رہتا ہے۔ اب جغرافیہ ہے جو ہم میتھس پڑھتے ہیں نا، میتھس، ہم سمجھتے ہیں یہ میتھس کا علم قرآن کے کریم کے اندر نہیں ہے، اس کا علم بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس کا ایجاد بھی قرآن کریم سے ہوا ہے، سمجھے؟ تو قرآن میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جو علم اس قرآن میں نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں ڈھونڈنے والے مل جائیں، اس میں جو ہے کھوج لگانے والے، اس میں اپنے آپ کو کھپانے والے مل جائے تو آپ کو تمام چیزوں کا علم ملے گا۔ ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اسلام پہلے ہے یا انسان پہلے؟ تو سب سے پہلا انسان اس کائنات میں جو آیا آدم علیہ السلام، ہماری زبان میں ہم اس کو آدم کہتے ہیں، اور سنسکرت اور دوسری زبان میں اسے آدی مانو کہا جاتا ہے۔ جسے ہم حوا علیہ السلام کہتے ہیں وہ اس کو حیاوتی کہتے ہیں۔ الفاظ کی جو ہے کہ ہیر پھیر ہے، رد و بدل ہے، لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ جو سب سے پہلے انسان آدم اور حوا اس دنیا میں آئے، ان کا مذہب کیا تھا، وہ کس کو مانتے تھے؟ آج کل بات چلتی ہے نا گھر واپسی کی، تو گھر واپسی اگر کرنی ہے تو مکمل طور پہ کرو، بیچ میں کیوں رک جاتے؟ بیچ میں رکنا نہیں مانگتا، بیچ میں رکنا بھی نہیں چاہیے۔ واپس اگر ریٹرن لے رہے تو پورا ریٹرن لو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان، حیاوتی اس کائنات کی سب سے پہلی عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی ہے، اس سے جھگڑے مت کرو، اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے گی تو ٹوٹ جائے گی، لہٰذا ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ اور کہیں اگر آپ کی غلطی نہ ہو پھر بھی اپنی غلطی مان لو، ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ لکڑی اگر سوکھی بھی ہو اور ٹیڑھی ہو، آپ اس کو اگر سیدھا کرنے جائیں گے تو سیدھا ہوگا؟ وہ تو لکڑی سیدھی ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کجی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناقص العقل بنایا ہے۔ جو عورت ایک مرد کے برابر ہے، جو عورت ایک مرد کے برابر ہے۔ آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں، سیشن کورٹ میں یا عدالت میں، جب گواہ کی باری آتی ہے تو ہمارے ملک میں بھی یہی قانون ہے کہ دو عورت ایک مرد کے برابر۔ کیوں؟ ایک تو ان کی عقل کم ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو بھولنے کی بیماری ہے، یہ بھول جاتی ہے عورت، لیکن اگر دو رہے گی تو بھولے گی نہیں، ایک بھولے گی تو دوسرے کو یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو جو بنایا، ان کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ کتاب ہدایت دی تھی، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اس دنیا کو بنایا۔ اب یہ دنیا کب بنی ہے، آدم کب آئے ہیں، اس کا علم نہ آپ کو ہے، نہ ہمیں ہے، نہ دنیا کی کسی سائنس کو ہے۔ اور یہ دنیا کب ختم ہوگی اس کا بھی علم کسی کو نہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا 2040 میں ختم ہو جائے گا، 200 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ قیامت کب آئے گی، کس گھڑی آئے گی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی پروفیٹ، نہ کوئی ولی اللہ، نہ کوئی مولانا، نہ کوئی دنیا کے انسان یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کائنات کا انت کب ہوگا، یہ کائنات ختم کب ہوگی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ 4 مہینے کے بعد یہ بتا دیتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اب تو قانون نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بتائے نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لوگ اتنے چالاک ہو گئے، لڑکی ہے تو نکال دو، لڑکا ہو تو رکھو۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں اس بات کا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کہ جتنی وفادار بیٹیاں ہوتی ہے بیٹے نہیں ہوتے۔ ماں باپ کو اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے بیٹی بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا بس چلے، اگر اس کا شوہر اگر فرما بردار ہے اور شوہر سے اس کی اگر اچھی جمتی ہے، اللہ نے اس کو شوہر کو، اس کے ہسبینڈ کو اگر مال دیا ہے تو ماں باپ کی پریشانی میں وہ 2 منٹ سے پہلے اچھل کے پہنچ جاتی ہے۔ اور بیٹا جب شادی کر لیتا ہے
बीवी का जब तक होम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं आता है बेचारा बाप को देखने भी नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ के पेट में जो बेटा या बेटी है ये दुनिया में आने के बाद कैसा अमल करेगा, कि नेक होगा या बदबख्त होगा, सकी होगा या सईद होगा, इसका इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। अरे माँ के पेट में जो बच्चा है दुनिया में आने के बाद में वो बड़ा इंसान बनेगा या लीडर बनेगा या चोर बनेगा या डाकू बनेगा, किसी को मालूम है? ना हमें मालूम है ना आपको मालूम है, दुनिया के किसी इंसान को किसी मखलूक को मालूम नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। और तीसरी चीज़ अल्लाह ने फरमाया, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कल इस वक्त तो कौन परेशान होगा, कौन खुश होगा, कौन बीमार होगा, कौन सो रहा होगा, कौन जाग रहा होगा, कौन किस मकाम पर होगा, हमें मालूम है? आज तो यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे हमें मालूम नहीं। इसी तरीके से फरमाया कि हमारी मौत कहाँ आएगी, किस घड़ी आएगी, इसका इल्म भी किसी को नहीं है। आजकल लोग बाग, मैं भी तावीज़ देता हूँ, लेकिन लोग बाग ऐसी तावीज़ मांगते हैं जिसकी तावीज़ मेरे पास है ही नहीं, जिसका इल्म मेरे को भी नहीं है। इंसान हर मामला जो है आजकल, आइए हाफिज़ साहब सामने आइए, हर मामला तावीज़ से हल करना चाहते हैं। मौलाना मेरा फला ऐसा काम है, फला जगह पैसा रुका हुआ है, वो पैसे मंगा दो, ठीक है, तावीज़ से हल होने वाला है। तावीज़ के लिए एक हद है, उसकी भी एक रूटीन है। हर किसी इंसान को शैतान ने पकड़ लिया, जिन खबीस का असर हो गया, ठीक है, उनको अल्लाह कलामुल्लाह पढ़ दो, अल्लाह उसमें शिफा दे देगा। हर काम इसी से कर लो, नहीं होता है हर चीज़। अगर ऐसा होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तावीज़ लिखते कि पूरे मक्का के लोग बगैर जिहाद के मुसलमान हो जाते। तावीज़ से अगर काम हो रहा तो जिहाद की क्या ज़रूरत है? तावीज़ से अगर काम है तो दावत व तबलीग की क्या ज़रूरत है? ऐसी तावीज़ का गले में डाल दो, तुम्हारे पीछे पीछे घूमो। तो हर चीज़ हमने इस्लाम को छोड़ा, जिस बुनियाद पर जो है हमें ये चीज़ें देखने की नौबत आ रही है, सोचने की नौबत आ रही है। अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा कुंतुम व मअहुम, जहाँ तुम हो वहाँ अल्लाह तुम्हारे साथ है, जहाँ भी रहोगे अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। युदरिकुमुल मौत, और मौत तुम्हें हर हाल में पहुँच के रहेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम चाहे शीशा पलाई की दीवार में बंद हो जाओ, किसी महल को बना कर वो महल में रहोगे, यहाँ मलकुल मौत नहीं आएगा, तो वहाँ भी मलकुल मौत पहुँच के रहेगा। उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, उसके लिए कोई छत, कोई माने नहीं है। जब उसका वक्त आएगा, ना एक मिनट पीछे ना एक मिनट आगे, वक्त पर आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया की जो तालीमात, जैसे कारी साहब ने बताया, ये दुनिया के लिए इंजीनियरिंग के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो इल्म, सिर्फ इल्म है, बाकी हुनर है। एक डॉक्टरी का इल्म, एक दीन का इल्म। ये दोनों इल्म ऐसा है जो दुनिया में भी काम आएगा आपको और आखिरत में। इंसान अगर सेहतमंद रहेगा अल्लाह की इबादत करेगा, करेगा नहीं करेगा? और अगर वो बीमार रहेगा तो क्या इबादत करेगा? ये एक बहुत बड़ा इल्म है। दूसरा, दीन का इल्म नहीं है तो वो इबादत करेगा कैसे? इसके अलावा इंजीनियरिंग का इल्म हुआ, टेक्नोलॉजी का इल्म हुआ, ये इल्म नहीं, ये हुनर है। इससे आप दुनिया कमा सकते हैं, दुनिया में आप टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए सहूलत पैदा कर सकते हैं। पहले हम एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो घोड़े पे, गधे पे, खच्चर पे, बैलगाड़ी पे जाते थे। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की किया कि आज हम दिल्ली जाना हो तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले हमें जाना हो तो 6 महीना लगता था दिल्ली जाने में। ये तरक्की का दौर है, इसे इल्म नहीं बल्कि इसे हुनर कहा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। कॉलेजेस वाले को नहीं कहा, यूनिवर्सिटी वालों को नहीं कहा, किसको कहा? कहा जो मेरी किताब को पढ़ता और पढ़ाता है वो सबसे बेहतर है। लेकिन हमारा नज़रिया क्या हो गया? आज हमारा नज़रिया ये हो गया कि जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है उसको स्कूल में भेजो, और जो बच्चा स्कूल में फेल हो जाए, महल्ले में सबको सताए, माँ बाप की बात ना माने, मौलाना मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मेरे बच्चे को अपने मदरसे में रखता है। ये हमारा नज़रिया हो गया। और दूसरी बात ये हो गया, हम ये समझते हैं कि मदरसे में सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है, मालदार का बच्चा नहीं पढ़ता। ये हमारा नज़रिया हो गया, नहीं हो गया? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में ऐसे बच्चे भी हैं जिसके माँ बाप साहब सरवत हैं। आपके साथ बैठे हैं हाफिज़ अब्दुल रब साहब, इनकी दुकान है पिंपरी में,
اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بہت نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ہمارے اندازے سے زیادہ نوازا ہے. منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے انسان کی. انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو اسکول سے نکال کر میرے مدرسے میں ڈالا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ جب انسان دین پڑھے گا تو وہ ماں باپ کو سمجھے گا، آخرت کی فکر کرے گا. اور جب صرف دنیا ہی دنیا پڑھے گا. ابھی ایک صاحب آئے بولے مولانا میں نے میرے بچے کو اتنا پڑھایا، آج اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے، لیکن شادی کے 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے کے بعد ایسا بدل گیا کہ میری سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کتنا خرچہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا خرچہ تو یہ کیا کہ ہم نے گاؤں کی زمین بھی بیچ دی اور پوری زندگی کرائے سے گزارا اور پوری کمائی میں نے بچے پہ لگا دی. میں نے کہا دین پڑھانے کے لیے کتنا لگایا آپ نے؟ بولے مولانا گھر پہ آتے تھے ٹیوشن پڑھانے کے لیے. ٹیوشن سے دین آتا ہے؟ ٹیوشن سے دین نہیں آتا ہے. آپ جو ہے اسکول کی ٹیوشن کے لیے 1000 روپے دیتے ہو اور مولانا کو 500 روپے بہت مشکل سے آپ دیتے، وہ بھی بچہ ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں میرا بچہ اب دیندار ہو گیا. دیندار نہیں ہو گیا آپ کا بچہ. جیسے آپ وہاں کروڑ روپے لگاتے ہیں، کم سے کم یہاں 2 لاکھ تو لگاؤ. جب جا کے آپ کا بچہ عالم بننے کے بعد، ڈاکٹر انجینئر اور بڑے فلاسفر بننے کے بعد اس کو معلوم ہوگا کہ میں چاند پر ہوں، لیکن اس چاند پر پہنچانے والے میرے ماں باپ، میں خود سے نہیں پہنچا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو کالج میں یا یونیورسٹی میں مت پڑھاؤ، لیکن پہلے اس کو دین پڑھاؤ. جب آپ کا بچہ دین پڑھے گا، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوگا، امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، پیرس میں ہو، سعودی میں ہو، وہ آپ کو بھولے گا نہیں. آپ کی ایک آواز پر حاضر ہو جائے گا، آپ کی ایک آواز پر آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ یہ تعلیم مدرسے میں ہوتی ہے. لیکن ہمارا نظریہ بدل گیا. ایک صاحب کہنے کے مولانا آپ کے مدرسے میں کوئی یتیم بچہ ہے کیا؟ میرے کو لینے کا ہے. میں نے کہا میں یتیموں کے ٹھیکیدار ہوں. یہ ماحول ہمارے یہاں ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں